نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حضرت کعب بن مالک کا بیان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول فرما لی اور مجھے خوشی ملی تو میں فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ میں نے جا کر سلام کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے جگمگا رہا تھا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خوشی حاصل ہوتی تھی تو آپ کا چہرہ اس طرح چمکتا جیسے چاند کا کوئی ٹکڑا ہے، اور ہم آپ کے چہرے کی رونق اور چمک سے سمجھ جاتے کہ آپ اس وقت انتہائی خوش ہیں۔ سب ایک دوسرے کے چہرے دیکھیں، سب خوش ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو فرمایا، تم سال میں 2 دن خوشیاں منایا کرتے تھے، اب خدا نے تم کو ان سے بہتر 2 دن عطا کیے ہیں، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ، لہذا سال کے ان 2 اسلامی تہواروں میں خوشی اور مسرت کا پورا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ کھلی طبیعت سے کچھ تفریحی مشاغل فطری انداز میں اختیار کیجیے، اس لیے ان 2 دنوں میں روزہ رکھنے کی ممانعت ہے۔ ٹھیک، بچوں کو موقع دیجیے کہ وہ جائز قسم کی تفریح اور کھیلوں سے جی بہلائیں اور کھل کر خوشی منائیں۔ بچے فطرت پر ہوتے ہیں نا، انہوں نے کسی سے نہیں پوچھا کیا کرنا کیا نہیں کرنا، وہ اپنا کام کر رہے ہیں خود ہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ عید کا دن تھا، کچھ لونڈیاں بیٹھی اشعار گا رہی تھی جو جنگ بعث سے متعلق انصار نے کہے تھے۔ اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ گانا بجانا؟ تو آپ نے فرمایا، ابو بکر رہنے دو، ہر قوم کے لیے تہوار کا ایک دن ہوتا ہے اور آج ہماری عید کا دن ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ خوشی کے موقع پر تھوڑا بہت اگر کچھ ایسے سانگز پڑھ لیے جائیں جس میں کوئی خراب بات نہ ہو تو اس میں حرج نہیں ہے۔ خوشی منانے میں اسلامی ذوق اور مزاج اور اسلامی ہدایات اور آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ جب آپ کو کوئی خوشی حاصل ہو تو خوشی دینے والے کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ خوشی کے ہیجان میں کوئی ایسا عمل یا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جو اسلامی مزاج سے میل نہ کھائے۔ مسرت کا اظہار کرنا چاہیے لیکن اعتدال کے ساتھ، ایسا نہیں کہ اس میں کوئی فخر اور غرور کی کیفیت ہو، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب کل مختال فخور۔ ان نعمتوں کو پا کر اترانے نہ لگو جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ اترانے والے اور بڑائی جتانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تو اچھا یہ بتائیں کہ اترانا کیا ہوتا ہے، اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ مثلا چلنے بھی ہوتا ہے، اور کس سے ہوتا ہے؟ باتوں سے ہوتا ہے، اور کسی دوسرے سے بات نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، اچھا پھر اسی طرح یہ ہے کہ خوشی کے وقت میں بھی غافل نہیں ہونا چاہیے، یعنی ایسی خوشی نہیں منانی چاہیے جس سے غفلت آئے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنی خوشی میں دوسروں کو بھی شریک کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، خوشی کے موقع پر صحابہ کرام جو تھے، ہر بستی میں ہر گلی کوچے میں تکبیر اور تحلیل کی آوازیں ہوتی تھی، یعنی تکبیریں پڑھی جاتی تھی۔ جیسے عید کے دن آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری تکبیریں پڑھی جاتی ہیں، تو اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ ابھی تھوڑی دیر میں تکبیریں بھی پڑھیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے نکاح پر اس کو مبارک دیتے تو یوں فرماتے، بارک اللہ لک و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر۔ ایک دفعہ حضرت حسین نے کسی کو بچے کی پیدائش پر مبارکباد دینے کا طریقہ سکھاتے ہوئے فرمایا، یوں کہا کرو، خدا تمہیں اپنے اس عطیے میں خیر و برکت دے، اپنی شکر گزاری کی تمہیں توفیق دے، بچے کو جوانی کی بہاریں دکھائے اور اس کو تمہارا فرما بردار بنائے، یعنی اچھی دعا بھی دینی چاہیے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے تو سب نے گیت گائے تھے، کون سے؟ طلع البدر علینا، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے مدینہ پہنچے تو آپ نے اونٹ یا گائے ذبح کر کے لوگوں کی دعوت فرمائی۔ پھر اسی طرح شادی بیاہ کے موقع پر بھی خوشی منانی چاہیے اور اس میں بھی دوسروں کو شریک کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اچھے گیت گانے اور دف بجانے کی بھی اجازت دی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے جذبات مسرت کی تسکین بھی مقصود ہے اور نکاح کا عام اعلان اور شہرت بھی۔ حضرت ربیع بنت معوذ کا نکاح ہوا تو ان کے پاس چند لڑکیاں بیٹھی دف بجا رہی تھیں، اپنے ان بزرگوں کی تعریف میں کچھ گا رہی تھی جو جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے۔ ایک لڑکی نے ایک مصرع گایا، ہمارے درمیان ایسا نبی ہے جو کل ہونے والی بات کو جانتا ہے، آپ نے سنا تو فرمایا اس کو چھوڑ دو، وہی گاؤ جو پہلے گا رہی تھی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ شادی بیاہ کی خوشی میں اپنی حیثیت اور وسعت کے مطابق اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو کچھ کھلانے پلانے کا بھی انتظام کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی شادی میں بھی ولیمے کی دعوت کی اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین فرمائی۔ تو شادی کے موقع پر اصل دعوت جو ہوتی ہے وہ
ولیمے کی ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور کچھ نہ ہو تو ایک بکری ہی ذبح کر کے کھلا دو. یعنی اس کا مطلب ہے کہ منیمم ایک بکری ہو سکتی ہے اور ایک بکری سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. یہ ہر شخص کی اپنی وسعت اور حیثیت کے مطابق ہے. شادی میں شرکت کا موقع نہ ہو تو پیغام بھیج کر بھی اس میں شریک ہوا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے ہاں شادیوں میں عام طور پر جیسے مہندی کی رسم کرتے ہیں یا اور کچھ مائیوں کی رسم کرتے ہیں یا اور چیزیں، تو ان رسموں کی تو کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے اور نہ ہی اس قسم کی کوئی مہندی منانے کا پروگرام ہے. صرف یہ ہے کہ دلہن کو زیب و زینت اختیار کرنی چاہیے اور پھر کل جانے سے پہلے تو مہندی نہیں لگ سکتی، وہ تو ایک رات پہلے ہی لگانی پڑتی. اس لیے اس وقت لگانے کا اہتمام کیا گیا. اور چونکہ آپ سب یہاں پر اکٹھے ہیں تو کچھ کون مہندیاں منگائی ہوئی ہیں. آپ میں سے کس کس کو لگانی آتی ہے؟ اس کے ساتھ ہم اس طرح کریں گے کہ عربی میں کچھ سانگز ہیں وہ ہم پلے کریں گے. ٹھیک ہے. سب چھوٹے چھوٹے گروپس میں بیٹھ جائیں، مہندی لگانی شروع کر دیں، انجوائے کریں اور پھر ساتھ ہم وہ آن کر دیتے ہیں. یہ عربی کے ہیں، آپ کو سمجھ تو نہیں آئیں گے لیکن یہ کہ سن سن کے کچھ چیزیں آپ کو سمجھ آنے لگیں گی. ٹھیک ہے. سب نے مہندی لگائی؟ اچھا یہ بتائیں کس نے مٹھائی نہیں کھائی؟ سب نے مٹھائی کھا لی؟ اچھا ایسا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ ٹائم پر سوئیں تاکہ صبح آپ سب فریش ہوں. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن